جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایوری ون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کا تیسرا روزہ ہے آج، تو آپ سب کو بہت مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ سعادت دی اس مہینے کو پانے کی، کیونکہ ایٹ دی اینڈ رمضان جو ہے ہر مسلمان کے پاس ایک مہمان بن کر آتا ہے، اور ہمارے پہ فرض ہے اس کی اچھی مہمان نوازی کرنا اپنے اعمال سے۔ تو کیپ ڈوئنگ دیٹ۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ایک قرآن سیریز چل رہی ہے، جس میں ہم قرآن پاک کے ایک سمرائز فارم میں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے پہلی 2 کلاسز نہیں دیکھی تو چینل پہ موجود ہے، مشن مسلم آئیڈینٹی۔ تو گو دیئر مسٹ اینڈ پلیز چیک آؤٹ دیٹ، تاکہ آپ آج کی کلاس سے کنیکٹ کر سکیں۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل پہلے دن ہم نے سورہ فاتحہ کو سمجھا تھا، تو آج جو ہے کل ہم نے سورۃ البقرہ 107 آیات تک کی سمری ہم نے سیکھنے کی کوشش کی تھی۔ آج ہم باقی کی سورۃ البقرہ کمپلیٹ کریں گے۔ تو سٹارٹ کرنے سے پہلے لائک، شیئر، کامنٹ میں اپنی ریویو ضرور دیں کلاس کے بارے میں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ صحیح نالج پہنچانا ہمارا فرض ہے آپ تک، لیکن اس کو سپورٹ کرنا اور آگے پہنچانا بھی آپ کی ڈیوٹی ہے۔ تو کیپ ڈوئنگ دیٹ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیٹس اسٹارٹ۔ جی، تو سورۃ البقرہ آیت نمبر 108 سے 141 سمری۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ قرآن پاک ساتھ کھول لیں اور پھر اس ویڈیو کو پلے کر لیں، اور جو سی آیات نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں آپ وہاں سے عربک پڑھیں، تاکہ جب آپ ساتھ ہی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ اس آیات کی سمری کیا ہے۔ بسم اللہ۔ دین تمام رسولوں کو ایک ہی دیا گیا کہ اللہ کی مکمل اطاعت کی جائے، لیکن اللہ اپنی مرضی سے شریعت میں جیسی چاہتے ترمیم کرتے رہے۔ اہل کتاب کے حسد کی طرف اشارہ کیا کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دینا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے تھے جنت میں وہی جائے گا جو یہودی یا نصرانی ہوگا، لیکن اللہ نے اس بات کی اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص خود کو اللہ کی ہدایت کے سامنے جھکا دے وہی کامیاب ہے۔ کسی خاص جتھے یا گروہ میں ہونا ضروری نہیں۔ اسی بات پہ اور فرمایا یہی یہودی ہیں جو کہتے ہیں نصاری کسی شے پر نہیں، اور نصاری یہودیوں کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں، جبکہ دونوں ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں۔ تحویل قبلہ میں پہلا فرمان میں یہی فرمایا اللہ کے ہی مشرق اور مغرب ہیں، انسان جہاں چہرہ کرے اللہ وہاں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا آپ کے ذمہ پیغام پہنچا دینا ہے، لوگوں کے جہنم میں پہنچنے پر آپ مسئول نہیں ہوں گے۔ یہود و نصارہ کے بارے میں بتا دیا آپ سے کبھی ناراض نہ ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں، اور علم آ جانے کے بعد ایسا طرز عمل اختیار کرنے کے خلاف تنبیہ کی۔ کتاب کے بارے میں فرمایا اس پر ایمان رکھنے والے اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ تلاوت کا ایک مطلب پیروی کرنا بھی ہے۔
پھر اہل کتاب اور مسلمانوں کے جد امجد ابراہیم کا ذکر کیا کہ وہ اللہ کے امتحانات میں پورا اترے تو اللہ نے انہیں انسانیت کی امامت دینے کی بشارت سنائی۔ پھر اہل کتاب اور مسلمانوں کے جد امجد ابراہیم کا ذکر کیا کہ وہ اللہ کے امتحان میں پورے اترے تو اللہ نے انہیں انسانیت کی امامت دینے کی بشارت سنائی۔ بیت اللہ کی بنیادیں اٹھاتے وقت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا ذکر کیا، جس کا مظہر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تھی، جو قرآن حکیم سے لوگوں کا تزکیہ اور انہیں شریعت اور حکمت سکھاتے۔ فرمایا، ملت ابراہیم سے فرار ہونے والا اپنے نفس کا غلام ہے، جو ہدایت سے جتھے کی محبت کی وجہ سے فرار اختیار کر رہا ہے۔ حالانکہ ابراہیم کو جب بھی اللہ نے اسلام سر تسلیم خم کرنے کا حکم دیا، انہوں نے اطاعت اختیار کی اور انہوں نے اپنی اولاد کو بھی وہی وصیت کی کہ مرتے دم تک اس اطاعت پر قائم رہنا۔ پھر جب ان کی اولاد میں سے یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے بھی اولاد سے یہی سوال کیا، جبکہ ان کا طرز عمل یہ ہے کہ کہتے ہیں یہودی یا نصرانی ہو تو ہدایت پاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ملت ابراہیم یہ ہے کہ یکسو ہو کر ہدایت کی پیروی کی جائے، جو اللہ کی طرف سے نبیوں پر نازل ہو، اس پر ایمان لایا جائے۔ اہل کتاب سے پوچھا گیا کہ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ دوبارہ فرما دیا کہ ان مسلمین کو ان کے اعمال ملیں گے اور تمہارا ہدایت کے ساتھ طرز عمل دیکھا جائے گا۔ یہ نیک لوگ تھے جو گزر گئے، ان کا مسلم بننا تمہارے کام نہ آئے گا اگر تم نے ہدایت کا انکار کیا۔ اب آگے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں آیت نمبر 142 سے 176، 142 ٹو 176 کی سمری اب پڑھنے جا رہا ہوں، تو فوکس رکھیے گا۔ تحویل قبلہ کے لیے تمہید باندھی گئی ہے کہ تو مشرق اور مغرب اللہ کے ہیں، لہٰذا اللہ کی ہدایت کی پیروی کی جائے، اور تحویل قبلہ سے ہی مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ اب شہادت عالی الناس کی ذمہ داری انہیں سونپ دی گئی، انہیں قول اور عمل سے یہ دین انسانیت تک پہنچانا ہے اور اللہ کے سامنے وہ اس ذمہ داری پر مسئول ہوں گے۔ اہل کتاب کے بارے میں فرما دیا کہ یہ حق کو جانتے بوجھتے جھٹلاتے رہے ہیں۔ پھر شہادت عالی الناس کی ذمہ داری کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کو یاد رکھو اور صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، شہادت حق میں مخالفت اور مشکل کے لیے تیار رکھو، اور سب سے پہلے اس شہادت کے لیے جان نچھاور کر دینے والوں کا ذکر کیا کہ انہیں مردہ نہ کہا جائے، وہ تو اپنے رب سے رزق پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حق کی شہادت میں جان، مال، بھوک، خوف اور محنت کے ضائع ہونے کی آزمائش کے لیے تیار رہو۔ پھر اس گواہی کی شہادت نہ دینے والوں اور وہ ان سے چھپانے والوں کی مصلحت یا تکلیف سے بچنے پر لعنت ہونے کا ذکر ہے۔ اللہ کی معرفت کا ذکر، معرفت کا ذریعہ زمین اور آسمان میں پھیلی اس کی نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ نے ایک طرز عمل کا ذکر کیا کہ اللہ جیسی محبت کسی اور سے کی جائے، حالانکہ اللہ سے زیادہ تو کوئی محبت کا حقدار نہیں، مطلوب صرف اللہ کو بنایا جائے، جبکہ قیامت کے دن یہ حالت ہوگی۔ اللہ کے علاوہ جس کی پیروی کی جاتی تھی، علماء، صوفی وغیرہ، سب اپنے پیچھے چلنے والوں سے اعلان برات کر دیں گے، یعنی مطلوب اور محبوب بھی اللہ کے اور اطاعت بھی
اللہ کی اختیار کی جائے گی۔ آگے بڑھیں گے آیت نمبر 177 سے 196، 177 to 196 سمری۔ نیکی اور تقویٰ کے محدود و تصور کی نفی کرتے ہوئے فرمایا کہ نیکی میں اعمال کا صرف ظاہر ہی نہیں بلکہ ایمان، انسانی ہمدردی، دینی فرائض کو پورا کرنا، عہد قرار کو پورا کرنا اور شہادت حق میں ثابت قدم رہنا بھی شامل ہے۔ قصاص کو فرض قرار دیا گیا کہ اسلامی ریاست پر لازم ہے کہ مقتول کے ورثاء کو حق دیا جائے، چاہے تو قاتل کو قتل کروائیں یا معاف کر دیں، اور قصاص لینے کو انسانیت کے لیے زندگی قرار دیا گیا ہے، ورنہ جو معاشرہ انسانی جان کی حرمت کا تحفظ نہ کر سکے وہ مردہ ہے۔ روزے کی فرضیت کے بارے میں فرمایا کہ مقصد تقویٰ ہے، اور روزہ سے اللہ کے قرب پیدا ہونے پر انسان کے قریب ہونے اور ہر دعا کا جواب دینے کا ذکر کیا گیا ہے۔ روزے کے مقصد یعنی قرب الہی کے بعد اب اس کے کچھ احکام بتائے اور اللہ کی حدود سے دور رہنے کی ہدایت کے ساتھ ہی فرمایا کہ حرام کمائی کے تمام ذرائع کو چھوڑ دیا جائے، یعنی کہ حرام سے بچنا روزے کے مؤثر ہونے کا معیار ہے۔ فرمایا قتال اس وقت تک جاری رکھو جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے اور اللہ کا دین پوری طرح سے قائم نہ ہو جائے۔ فتنے کا لفظ قرآن میں درج ذیل معنوں میں استعمال ہوا: کمزوروں کے حق چھین لینا، یعنی کہ اور مذہب کے معاملے میں ہیومن رائٹس وائلیشن، جبر سے حق کو دبانا اور لوگوں کو قبول حق اللہ کی بندگی سے روکنا، خوف یا لالچ سے لوگوں کے حق سے پھیرنا، حق کے خلاف جنگ مسلط کرنا۔ آگے بڑھیں گے 197 سے 228، 197 to 228 سمری۔ فرمایا حج کے مہینے معلوم ہیں، یہ سنت کے مستند ہونے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ قرآن مہینوں کا ذکر نہیں۔ حج کے مناسک کے حوالے سے ہدایت دے کر فرمایا جس کا مطلوب و مقصود صرف دنیا ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں، لہٰذا دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی جائے اور اس کے لیے اعمال کیے جائیں۔ ایک انسانی کردار کا ذکر کیا کہ اس کی باتیں انتہائی پرکشش معلوم ہوتی ہیں اور ساتھ وہ اللہ والا بھی معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہدایت کا دشمن ہے اور اپنے مفادات کے لیے اور اللہ کے عدل و قسط کے نظام کے مقابلے میں کسی فساد سے باز نہیں رہتا۔ اصلاح کی طرف بلانے پر ایسا کردار صدمے اور شدید ہو جاتا ہے، جبکہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو پورے کا پورا اللہ کی رضا کے لیے پیش کر دیتے ہیں اور کوئی قربانی دینے سے باز نہیں رہتے۔ فرمایا اے اہل اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور کچھ باتوں میں اطاعت اور کچھ کی نفی شیطانی راستہ ہے۔ انسان کو ہدایت پر عمل ہونے کا موخر ہونا چاہیے، نہیں معلوم اس کی موت کب آ جائے۔ بنی اسرائیل کی مثال دے کر فرمایا کہ ان کو اہم واضح نشانی دی، انکار کرنے والوں کے لیے دنیا محبوب ہے اور وہ اہل ایمان پر ہنستے ہیں، حالانکہ آخرت میں معاملہ برعکس ہوگا۔ اسی طرح انسان ایک امت تھے لیکن وہ اختلاف کرتے، اللہ اپنے رسول بھیج کر
ہدایت کو واضح کرتے، لیکن دنیا کی محبت میں گرفتار لوگ اپنی اصلاح سے انکار ہو جاتے۔ پھر اہل ایمان کو بھی مطلع کر دیا کہ اس دنیا کی محبت کا امتحان تم سے بھی لیا جائے گا، اور ہدایت کے راستے میں سخت ترین آزمائش اور مایوس کن حالات سے بھی گزرنا ہوگا۔ اپنے وقت میں اللہ کی مدد کا انہیں یقین۔ انفاق کے بارے میں فرمایا کہ جو کچھ تم خرچ کرو اللہ کا علم ہے۔ پھر مزید وضاحت فرمائی، جو ضرورت سے زیادہ ہے خرچ کر دو۔ فرمایا تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے اور فتنہ و فساد کے خاتمے اور اللہ کے دین کے قائم ہونے تک اسے جاری رکھو۔ کفار تو چاہیں گے کہ وہ تمہیں اطاعت سے پھیر دیں، ایسی صورت میں ہجرت اور جہاد کا راستہ اپنانے والے اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ شراب اور جوئے کی مذمت کی اور نکاح کے لیے ایک ایمان والی لونڈی کو آزاد مشرکہ سے بہتر قرار دیا، لہٰذا کسی مشرک سے نکاح نہ کیا جائے۔ پھر فرمایا اللہ کی قسموں کو نیک اعمال میں رکاوٹ نہ بناؤ، یعنی قسموں کو کھول لیا جائے۔ طلاق کے بارے میں احکامات نازل کرنے کے ساتھ فرمایا تقویٰ کو مد نظر رکھو، کیونکہ نفس شیطانی کے سبب کسی حکم کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ اللہ اعمال کے ظاہر کے ساتھ ان کے اخلاقی پہلو پر بھی محاسبہ کریں گے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 229 سے 253، 229 to 253۔ طلاق کے احکام میں نقل کر کے فرمایا کہ اللہ کی حدود سے محتاط رہو اور انہیں مت توڑو۔ ساتھ ہی فرمایا اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، یعنی احکام کے ساتھ تقویٰ کو مد نظر رکھو اگر اللہ اور محاسبہ آخرت پر یقین رکھتے ہو، کیونکہ آخرت کا محاسبہ وہ کرے گا جو اعمال کے پیچھے موجود نیت سے بھی واقف ہو۔ رضاعیت، دودھ پلانے کے حکم کے بعد فرمایا ہر کوئی استطاعت کے مطابق ہی مسئول ہے، لہٰذا بچے کی وجہ سے والد یا والدہ کو تنگی نہ پہنچائی جائے۔ انہی احکام میں یہ بھی فرمایا کہ اپنی فضیلت کا لحاظ کرتے ہوئے احسان کرو۔ اگر مرد کو عورت پر قوام بنایا گیا ہے تو اس کے کردار سے بھی ایسا ہی احسان دکھنا چاہیے۔ ان آیات میں بار بار دہرایا گیا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ جانتا ہے۔ اب اسی احساس کو تازہ کرنے کے لیے نمازوں کی حفاظت کرو، اللہ کے سامنے باادب کھڑے ہوا کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی غالب خیال عصر کی نماز ہے۔ نماز خوف کا ذکر کیا اور امن میسر ہونے پر ویسے نماز پڑھنا جیسے اللہ نے سکھایا۔ اپنے نبی کے ذریعے نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے دیکھتے ہو، صحیح مسلم۔ بنی اسرائیل کے ایک گروہ کا ذکر کیا جو موت کے ڈر کی وجہ سے گھروں کو چھوڑ کر نکلا۔ ساتھ ہی مسلمانوں سے کہا دیکھو تم اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور ایسا طرز عمل مت اپنانا۔ اللہ کے دین کے لیے کیا گیا انفاق اللہ کے ذمہ قرض حسنہ ہے۔ پھر بنی اسرائیل کے ایک گروہ کا ذکر کیا جس نے نبی سے قتال کی اجازت مانگی کہ ہم پر دنیا تنگ ہو گئی ہے، اب جنگ سے فرار کا کوئی فائدہ نہیں۔ وقت کے نبی نے انہیں حکم قتال کے بعد بزدلی سے خبردار کیا اور ان پر سپہ سالار مقرر کیا، جس کے بارے میں وہ اختلاف کرنے لگے۔ لشکروں کے ٹکراؤ سے پہلے طالوت سپہ سالار نے انہیں
ان کی نہر کے پانی کے ذریعے آزمائش کی، جس پر کم ہی ثابت قدم ثابت ہوئے۔ جنگ شروع ہوئی تو بہت سے مخالف لشکر سے خوف کھانے لگے، جبکہ اہل ایمان اپنے قلیل وسائل کی بجائے اللہ کی مدد پر یقین اور استقامت رکھنے کی دعا کرتے نظر آئے، اور آخرکار حضرت داؤد علیہ السلام کے جالوت کو قتل کرنے سے اہل ایمان کو فتح ہوئی۔ ساتھ ہی جنگ کا مقصد بھی بتا دیا کہ وہ فساد کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ فساد کی اصلاح کو قرآن سے ہی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہاد فی الاسلام میں مولانا ابوالعلا مودودی نے قرآن سے اس لفظ کے معنی واضح کیے ہیں۔ اب آگے بڑھیں گے 254 سے 273، 254 to 273 سمری۔ قرآنی آیات کے سردار میں توحید صفاتی کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ زندہ اور خود سے قائم اور باقی ہر شے کو قائم رکھنے والا ہے۔ اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، اس کی ملکیت ہے، اسی کی ملکیت ہے جو آسمان اور زمین میں ہے۔ کوئی قیامت میں اس کے حکم کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتا۔ اللہ تو پہلے سے لوگوں کے اعمال سے خوب واقف ہے، اور وجود کے ساتھ باقی سب کا علم بھی اس کی عطا کردہ ہے، اور اسی کی کرسی کی وسعت کائنات پر چھائی ہوئی ہے، اور اسی سلطنت کی حفاظت میں اس سے کوئی یار نہیں۔ فرمایا دین میں کوئی جبر نہیں، نیکی اور بدی کے راستے واضح کر دیے، تو جو اللہ کی ہر قسم کی بغاوت سے انکار کرے اور اللہ پہ ایمان لائے آئے، اس نے مضبوط سہارا تھام لیا، اور اسے تھامنے والوں کو وہ گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کے نور کی طرف لے آتا ہے۔ جس کے انکار کرنے والوں کا شیطان پشت پناہ ہے، اور وہ ان کی گمراہی میں اضافہ کرتے ہیں۔ پھر اس ہدایت کے نور کی طرف بلانے کی مثال ابراہیم اور ایسے شخص سے دی جسے شیطان نے اپنے اختیار کے دجل دھوکے میں مبتلا کر رکھا تھا۔ جب اس نے شیطانی باطل دلائل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی تائید سے اسے وہ دلیل دیے کہ اس نے بحث چھوڑ کر آپ کو قتل کرنے کا فرمان جاری کر دیا۔ دوسری ہدایت کی روشنی میں بلانے کی مثال ایک شخص کی دی جس نے ایک مردہ بستی کے بارے میں اللہ سے سوال کیا تو اللہ نے انہیں 100 سال تک موت دے دی، پھر زندہ کر کے کھانے کا مشاہدہ کرایا جو ابھی تک سالم تھا، جب کہ اس کے گدھے کی ہڈیاں تک بوسیدہ ہو گئیں تو وہ بے اختیار بول پڑے کہ اللہ ہر کام کر سکتا ہے۔ ہدایت میں اضافہ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی مثال بیان فرمائی کہ انہوں نے اپنے ایمان میں مزید اضافے کے لیے اللہ سے مردہ کو زندہ کرنے کا مشاہدہ کرنے کا سوال کیا تو اللہ نے پورا کر دیا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ ہونے والا مال اجر کے لفظ سے بیچ سے نکلنے والی بالیوں اور دانوں کے بڑھنے کی طرح بڑھتا ہے، لیکن خرچ کرنے میں اخلاص کا معاملہ نہ ہونے پر کچھ اجر نہ ہوگا۔ ایمان اور اخلاص سے محرومی پر آخرت میں مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ شیطان کے ایک ہتھیار کا ذکر کیا کہ وہ تمہیں مفلسی، تنگی، مایوسی سے ڈر کر بدکاریوں میں مبتلا کر دیتا ہے، جبکہ تم اللہ کی مغفرت اور اس کے فضل کے وعدے پر یقین کرتے ہو۔ اس کی چال کو ناکام بنا دو۔ حکمت اور دانائی کو عظیم دولت اور اپنی خاص عطا قرار دیا۔ فرمایا صدقات چھپے ہوں یا ظاہر اللہ کے علم میں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں 254
74 سے آخر یعنی 286 جو کہ سورۃ البقرہ کو مکمل کرتا ہے۔ 274 to 286 سورۃ البقرہ کمپلیٹڈ۔ انفاق کے بارے کی ضرورت اور اس کے اعلانیہ اور محض خرچ کرنے کی ہدایت کے بعد اس کے متضاد روش کا ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اضافی مال کو سود خوری کا ذریعہ بنایا جائے۔ سود خور کے قیامت میں وہ اس حواس باختہ ہونے کے علاوہ دنیا میں اس کے باطل دلائل کا سادہ جواب یہی ہے کہ اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ بس جس کے پاس یہ حکم پہنچ جائے تو وہ اپنی اصلاح کر لے۔ اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ سود کو چھوڑ دو، اور ایسا نہ کرنے پر اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قرض دار کو مال تنگی کی صورت میں نرمی کرنے اور اس سے بڑھ کر اس کا قرض معاف کرنا اللہ کو محبوب ہے۔ اگلی آیت قرآن کی نزول کے لحاظ سے آخری آیت ہے۔ فرما دیا ڈر جاؤ اس دن سے جب اللہ سے ملاقات کے لیے لائے جاؤ گے، پھر ہر نفس تو جو کمائی اس نے کی اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر مالی معاملات کو لکھنے اور اس پر گواہ بنانے کی ہدایت کی۔ پھر فرمایا یہ کائنات اللہ کی ملکیت ہے اور وہ تمہارے خیالات تک سے واقف ہے، مغفرت یا سزا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت صحیح حدیث میں آتی ہے کہ فرمایا کہ ہدایت کو قبول کیا جو نازل ہوئی اللہ کی طرف سے رسول اور اہل ایمان نے، ہر ضد مفاد اور کتابوں اور رسولوں کو قبول کیا۔ اللہ کسی شخص پہ استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس کے نیک اعمال اس کے حق اور برے اعمال اس کے خلاف دلیل ہوں گے۔ اس کے بعد اہل ایمان کی ایک دعا کا ذکر کیا کہ تم پر وہی بوجھ ڈال کہ ہم پر وہی بوجھ ڈال جو ہم اٹھا سکیں، اور ہمارے اعمال میں ہونے والی بھول چوک اور کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، تو آج کی کلاس کو ہم یہیں ریپ کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری کاوشوں کو آپ لوگوں کے سننے کو سمجھنے کو قبول فرمائے، اور اسی طرح ہم اس سلسلے کو جاری رکھ سکیں تاکہ جس ایک نیت اور ایفرٹ سے اس کو سٹارٹ کیا ہے اس کے نیت کو ہم فلفل کر کے ثواب دالین حاصل کر کے اور اس کے صحیح مطلب کو سمجھ سکیں۔ تو see you all in next class انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو till then السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔